अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मासूमा की निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही 11 बजे उसने मुंतज़िर निगाहों से सेहन से मुल्हिक बालाई मंजिल से आती हुई सीढ़ियों पे निगाह डाली। जीना अबूर करती हिरा एक अदा से नीचे आ रही थी। हशाश बशाश चेहरे पर पुरसकून मुस्कान सजाए वो नीचे आई। कैसी हैं भाभी, जाग गई आप? मासूमा को उसका ये सवाल एक आंख ना भाया था, क्योंकि वो तो सुबह अजानों के वक्त से जागी घर गृहस्थी के कामों में उलझी हुई थी, जबकि हिरा की सुबह अब हुई थी और पूरी नींद लेने के बाद वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मासूमा इतनी थकी हुई थी कि उसका लब खोलने को भी दिल ना चाहा, इसलिए हल्की सी आवाज से बोला, हाँ मैं तो कब की जाग गई। हिरा ने फ्रिज खोला, आटा निकाला, पेड़ा बनाया और हैदर के लिए नाश्ता तैयार कर लिया। हैदर इतनी देर में नीचे आया। उसकी गोद में ईशा थी, उनकी इकलौती औलाद। 1 साला ईशा मुतमईन सी बाप की गोद में थी। तभी हिरा ने बेनियाजी से नाश्ता टेबल पे धरा और ईशा को मासूमा को पकड़ाते हुए बोली, भाभी जरा ईशा को पकड़ लें, हम दोनों नाश्ता कर लें। मासूमा हैरत से बस देखती ही रह गई। कहना तो चाहती थी कि इस वक्त शदीद थकावट है और बच्चों के स्कूल से आने से पहले वो कुछ देर लेटना चाहती है और फ्रेश होना चाहती है, मगर हमेशा की तरह उसके ख्यालात दिल में रह गए और ईशा को थामती हुई वो कमरे में आ गई। ईशा को खिलौने पकड़ाए और ईशा खिलौनों में मगन हो गई। साथ ही बेबी कॉट में ज़ैनब सो रही थी। ज़ैनब पर नज़र पड़ते ही मासूमा की आंखों में ममता भर आई। मासूमा 3 बच्चों की माँ थी, मूसा, सोनिया और छोटी ज़ैनब जो अभी चंद माह की थी। मूसा और सोनिया दोनों स्कूल जाते थे, इसलिए मासूमा को सुबह सवेरे उनको स्कूल रवाना करने की गर्ज से जागना पड़ता था। मासूमा और असद दोनों मियाँ बीवी इस 5 मरले के मकान में तन्हा रहते थे, मगर 1 माह कबल असद के छोटे भाई हैदर को भी कराची में नौकरी मिल गई, इसलिए अब हैदर को भी यहाँ मुस्तकिल रहाइश के लिए आना था। यूं भी ऊपर की मंजिल खाली थी, इसलिए असद ने मुनासिब समझा कि ऊपर के पोर्शन को भाई के रहने के लिए दे दे। वहाँ एक कमरा और अटैच बाथ और किचन था, मगर उसमें सामान ना था। अभी सारी फिटिंग्स होने वाली थी, इसीलिए दोनों भाइयों असद और हैदर की बीवियां मासूमा और हिरा दोनों इकट्ठे ही नीचे वाले पोर्शन में मौजूद बावर्ची खाने को खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करती थी। मासूमा की असद और 3 बच्चों के साथ पहले ही बहुत जिम्मेदारी थी। उसका ख्याल था कि हिरा के आने से कुछ सुकून मयसर होगा, मगर हिरा के आने से ना सिर्फ ज़हनी सुकून जाता रहा, बल्कि जिस्मानी सुकून भी गारत हो गया। काम के बाद जो थोड़ा वक्त बचता था कि वो अपनी कमर सीधी कर ले, अब वो हिरा और उसकी बेटी ईशा की खिदमत में गुजर रहा था। मासूमा का दिल उस वक्त खूब कुड़ता जब हफ्ते भर के गंदे बर्तनों का ढेर मासूमा को खुद हिरा के कमरे से जाके लाना पड़ता था। प्लेट में बगैर ढके चावल न जाने कब से पड़े होते थे। रोटियों के टुकड़े दूसरी प्लेट में मुंह चढ़ा रहे होते। कई कप जो चाय पीने के बाद गंदे पड़े होते। मासूमा सारा दिन बर्तन धोती रहती, ऊपर से नीचे के चक्कर लगाती, लेकिन उसे बहुत कोफ्त होती, जबकि हिरा इस मामले में बिल्कुल लापरवाह थी। उसे अपनी बेहिसी की इंतहा पर कोई अफसोस तक न था, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि हैदर ने भी उसकी तरफ से आंखें बंद की हुई थी। वो मुकम्मल तौर पे बीवी का गुलाम था, जबकि असद हर मामले में मासूमा को डांट दिया करता था, चाहे उसमें मासूमा का कसूर हो या ना हो। असद को मासूमा की तस्लील करके दिली खुशी होती थी, जबकि हैदर हिरा के सामने बोल भी ना सकता था। जैसा वो कहती वैसा ही करता था। यूं लगता था जैसे बेदाम गुलाम हो, शोहर नहीं। रोजाना हिरा को नीचे आकर साफ किचन मिलता था। बर्तन जो उसके रात के गंदे पड़े होते थे वो भी मासूमा साफ कर चुकी होती थी। हर चीज ठिकाने पे रखी होती थी।
तो फिर भला 2 पराठे बनाने में क्या देर लगती। नाश्ता करा के मियाँ को रुखसत करती और दोबारा अपनी बेटी को लेकर ऊपर के पोर्शन में गुम हो जाती। उसकी आमद दोबारा तब होती जब दोपहर का खाना बन चुका होता और मासूमा रोटियां बना रही होती। नीचे आकर हीरा ईशा के साथ कुछ यूं करती कि वो रोने लग जाती। हीरा फिर बड़े आराम से पुकारती, भाभी रोटियां तो अब बना ही रही हैं, मेरे लिए भी बना दे। अब भला उसमें इनकार की कोई गुंजाइश बाकी रहती थी। हीरा आराम से गर्म रोटी लेती और ईशा को सामने बिठाकर खाने लगती। खाने के बाद मासूमा को चाय की तलब होती तो हीरा भी साथ ही दूध पत्ती की फरमाइश कर देती। इसीलिए मासूमा दूध सॉसपैन में डाल के साथ ही चूल्हे पे चढ़ा देती। मासूमा की सोच में शफाफियत थी। वो सोचती थी कि अपने बच्चों के लिए पका रही हूँ तो 2 रोटी और चाय बना देने से हीरा और हैदर के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने के बर्तन, ईशा के दलिए के बर्तन वो बेनियाजी से यूं ही सिंक में छोड़ जाया करती थी, जिस पर अफसोस तो मासूमा को बहुत होता कि हीरा इतनी लापरवाह क्यों है और उसे एहसास क्यों नहीं होता। उस रोज भी मासूमा ने अपने बच्चों का, जो स्कूल से अभी अभी आए थे, यूनिफॉर्म तब्दील कराया, मुंह हाथ धुलाया और खाना खिलाने लगी। बच्चे थे, उनका तकाजा होता था कि वो आराम से बैठ के कार्टून देखते जाएं और माँ उनको निवाले बना बना के मुंह में डालती जाए। मासूमा भी मान जाती थी। उन्हें खिला के अभी फारिग ही होती कि ज़ैनब चीख मार के जाग जाती। मासूमा का खाना वहीं रह जाता और वो ज़ैनब के कामों में मसरूफ़ हो जाती थी। वहाँ से फरागत मिलती तो बच्चों को होमवर्क और फिर टेस्ट मिले होते, जिनकी तैयारी कराने में खासा वक्त गुजर जाता। इस तमाम वक्त में हीरा अपने कमरे में रूपोश रहती। जब मर्द हजरात के आने का वक्त होता तो बंद संवर के नीचे उतर आती। भाभी पिंक लिपस्टिक दे, मैरून पेंसिल दे दे। हीरा का अंदाज 2 टोक होता था। मासूमा सिर्फ ठंडी आह भरती और कहती कि वहाँ पड़ी है टेबल पे, जाके ले लो। मासूमा जानती थी कि ये पूछना महज दिखावा है और उसको सारे रास्ते मालूम है, और जबकि मासूमा इतनी मासूम और सादा से हुलिये में फिर रही होती, यहाँ तक कि असद आ जाता। हीरा का चमक छल्लो वाला गेटअप असद की निगाहों की जद में ज़रूर आता और उसे ऐसा लगता जैसे मासूमा को उसके आने की खुशी ही नहीं हुई। जिंदगी की गाड़ी शायद यूं ही चलती रहती, लेकिन बाजी खालदा उनके घर आ गई। बाजी खालदा उन दोनों की इकलौती नंद थी जो लाहौर में रहती थी। अब चंद दिनों के लिए भाभीयों से और भाइयों से मिलने आई थी। बाजी खालदा ने एक दिन मासूमा की सरगर्मियां मुलाहिजा की और हीरा की बेनियाजी भी देखी। सोचने में मसरूफ़ हो गई कि आखिर ये कैसे चलेगा। बाजी खालदा को मासूमा का गधों की तरह काम करना अच्छा न लगा। उनका दिल मगमूम हो गया। बाजी खालदा को अपना माजी याद आ गया, जब उन्होंने अपने ससुराल वालों की जी जान से खिदमत की, लेकिन उसका उन्हें कभी सिला ना मिला, बल्कि हमेशा ये तसव्वुर किया जाता कि ये उनका फ़र्ज़ है। लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो हीरा की ये चालाकियाँ ना चलने देंगी, और यूं मासूमा पर इतना कामों का बोझ उन्हें अपने पिछले वक्त की याद दिलाते हुए मज़ीद मगमूम कर गया। हीरा ने यूं किया कि जैसे ही बाजी खालदा की आमद का पता चला, उसने ऐसा अपनी बीमारी का रोना डाला कि तमाम काम खुद ब खुद मासूमा की जिम्मेदारी बन गए। वैसे तो हीरा ने लाताल्लुकी की ज़िंदगी बसर करनी ही थी, मगर इस वक्त तो इंतहा हो गई कि जब उसने मासूमा के सामने अपने और अपनी बच्ची के गंदे कपड़ों का ढेर लगा दिया कि भाभी अपने कपड़ों के साथ आप ये भी धो दें, मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, कमज़ोरी और नकाहत से चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा है खून की कमी है, दवाइयाँ खा रही हूँ, खून की कमी पूरी होगी तो ही कुछ कर पाऊंगी ना। खालदा बाजी चुप रही। वो इस तमाशे को इंतहा तक देखना चाहती थी। मासूमा जो थकन से चूर थी और अभी किचन के कामों से फारिग हुई थी, अब इत्मीनान से आराम करने का सोच रही थी। बिल्कुल हवन्नक चेहरा लिए देवरानी को देखने लगी। चाहती तो साफ साफ बात करती, मैं थकी हुई हूँ, मगर थकन का लफ्ज़ हमेशा की तरह उसके मुंह से अदा न हुआ और वो अपने वजूद को घसीटते हुए गठरी को खोलने लगी और कपड़े निकालने लगी।
بچی کے کپڑے الگ کیے، بڑوں کے کپڑے الگ کیے اور واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے لگی۔ بچی کے کپڑوں پر یوں ہی گندگی چمٹی ہوئی تھی۔ جہاں پیمپر لیک کیا وہی کوئی انڈر ویئر، کوئی ٹراؤزر ماں نے ہاتھ سے دھویا ہی نہیں۔ معصومہ نے پہلے بچی کے تمام کپڑے الگ سے ہاتھ سے دھوئے اور پھر انہیں واشنگ مشین میں ڈالا۔ ہیرا کے کپڑوں کا بھی یہی حال تھا، غلاظت یوں ہی چپکی ہوئی تھی۔ کوئی صفائی ستھرائی، پاکی پلیتی کا لگتا تھا ہیرا کے اندر تصور ہی نہیں۔ ایسے بظاہر بن سنور کے چم چم کرتی ہیرا اندر سے اتنی گندگی پسند ہوگی، یہ معصومہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ کپڑے دھونے میں ہی مصروف رہی، پھر فارغ ہوئی تو اس کا حلیہ خراب ہو رہا تھا۔ سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور زینب الگ رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی، اسے دودھ کی طلب تھی۔ وہ تو ہیرا تھی جو آرام سے ہر کام معصومہ سے کہہ دیتی۔ معصومہ نے تو کبھی بھی اسے زینب کی نگرانی کرنے کی یا اسے دودھ بنانے کی ذمہ داری نہ دی تھی۔ خالدہ آپا نے یہ ساری کارروائی ملاحظہ کی۔ پھر ہیرا جو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی کہ اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، اس وقت ٹہلتی ہوئی نیچے آئی۔ زینب کو معصومہ تھپکا تھپکا کے چپ کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ جب ہیرا نے اپنی بچی بھلا کے معصومہ کو تھما دی، بھابی آپ اسے سنبھال لیجئے گا تھوڑی دیر، میں ذرا نہانے جا رہی ہوں۔ حیدر آنے والے ہوں گے، مجھے اس طرح دیکھیں گے نا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے کہ معصومہ کوئی جواب دیتی یا یہی کہتی کہ میں بھی لیٹنا چاہتی ہوں، وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اب دونوں بچے منہ پھاڑ پھاڑ کے رو رہے تھے اور معصومہ کا دل کر رہا تھا وہ خود بھی بیان کرنے لگے۔ خالدہ باجی نے سارا منظر دیکھا، پھر انہوں نے عشاء کو تھاما اور معصومہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کب تک خود کو یوں تکلیف دیتی رہو گی؟ دنیا بہت ظالم ہے، اگر تم ابھی اس کا حل نہیں نکالو گی نا تو پھر ساری زندگی کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکو گی۔ آنسو خالدہ آپا کی ہمدردی سن کر معصومہ کے گالوں پہ بہنے لگے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اگر میرے مطابق چلو گی تو یقین مانو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پھر اگلا دن شروع ہوا جیسے تمام دن ہوا کرتے تھے، مگر اس دن ایسا کچھ نیا ہونا تھا جو باقی دنوں سے منفرد تھا۔ اگرچہ آج بھی معصومہ گھڑی کی سوئیوں پہ نگاہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے کا ہندسہ عبور کیا، ہیرا مسکراتی ہوئی زینہ اتر کر آئی تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ معصومہ کی جانب بھی اچھالی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹاک شو دیکھتی معصومہ نے بھی جواباً مسکراہٹ پیش کر دی۔ خالدہ باجی فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھی تھیں اور رسالہ پڑھ رہی تھیں۔ ہیرا نے کچن میں قدم رکھا۔ پہلا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب کچن میں برتنوں کا انبار تھا۔ اس نے مشکل سے کپ تلاش کیا اور اسے دھویا۔ کچن گندا ہو تو کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فریج کھول کے آٹا لینے کے لیے نگاہ دوڑائی، مگر آٹا نہیں تھا۔ صبح ساختہ پلٹی، بھابی آٹا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ معصومہ نے اس کی حیرت سے لطف اٹھایا۔ بالکل ہے، بہت آٹا ہے، بالٹی میں پڑا ہے، نکال کے گوندھ لو۔ ہیرا کو جواب دیتی معصومہ اس معصومہ سے مختلف لگی تھی جو روز آرام سے الو بن جاتی تھی۔ ہیرا برا سا منہ بنا کر اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نیچے اتر آیا۔ بھابی ہیرا کی طبیعت خراب ہے، کمزوری ہے اسے، ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہے، اس سے ناشتہ نہیں بن سکے گا، اس لیے پلیز 2 پراٹھے اور آملیٹ بنا دیں۔ معصومہ سے پہلے خالدہ آپا نے جواب دیا، ایسی کون سی کمزوری ہے کہ شام کو وہ حشاش بشاش ہوتی ہے، نہا دھو کے نک سک سے تیار، پورا دن اس کو وہ کمزوری چڑھی رہتی ہے۔ شام میں تو اسے وہ کمزوری نظر نہیں آتی۔ ایسا کرو معصومہ کہ تم مجھے وہ فیروزی والا سوٹ لا کر دو جس کے بٹن ٹانکنے ہیں۔ خالدہ باجی نے ایسی بات کی کہ حیدر لاجواب ہو گیا اور قصہ ہی ختم ہو گیا۔ حیدر خاموشی سے کھڑا پہلے تو دونوں کے چہرے دیکھتا رہا، پھر ناکام واپس لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کے بھوکا ہی دفتر چلا گیا۔ شرٹ بھی پریس نہیں ہوئی تھی کیونکہ ملازمہ معصومہ تو مصروف تھی۔ پھر دوپہر کو جب ہیرا کے پیٹ میں چوہے دوڑے تو اسے نیچے آنے کا خیال آیا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔
کچن میں پتیلے سے ڈھکنا اٹھایا تو حیران رہ گئی کہ صاف ستھری پتیلی منہ چڑھا رہی تھی اور سالن کا ایک ذرہ تک اس میں نہ تھا۔ آج کھانا نہیں بنا؟ اس کے پوچھنے پہ معصومہ نے بھی سادگی سے جواب دیا، نہیں ہیرا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں بنا سکی۔ تمہیں خود اندازہ ہونا چاہیے، طبیعت کیا صرف تمہاری ہی خراب ہو سکتی ہے؟ اس سب کے جواب میں ہیرا کوئی سخت جواب دینے والی تھی، مگر خالدہ آپا پہ نظر پڑی تو وہ بھی سخت نظروں سے ہیرا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس جینا چڑھ گئی۔ معصومہ اور خالدہ آپا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں۔ پھر بچے اسکول سے آئے تو معصومہ نے ان کے لیے جو چکن سینڈوچ بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ کے دراز میں چھپا دیے تھے وہ نکالے اور انہیں کھلا دیے۔ جاؤ بچوں، آج انجوائے کرو، کیونکہ پھپھو کا مشورہ تھا کہ آج بچوں کو فل ڈے فن کرانا ہے۔ اتنے سارے دنوں میں مشین کی طرح جتے جتے کام کر کے بالآخر معصومہ کو بھی آرام مل ہی گیا تھا۔ پھر شام کو ہیرا نیا سوٹ پہن کے نمودار ہوئی۔ معصومہ سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ یقیناً ہیرا نے آج بچے سے دوپہر کو نان کباب منگوا کے گزارا کیا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اسد کے آنے پہ تو بھابھی نے کھانا تیار کیا ہوگا۔ مگر بھابھی کو یوں لیٹا دیکھ کر ہیرا بھی حیران رہ گئی۔ خیر تو ہے، آج کچھ پکنا نہیں؟ پکنا کیوں نہیں بھائی، اس کی طبیعت خراب ہے تو تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا نا، پہلے سے آ کے کچھ بنا لیتی۔ جاؤ تم آج خود کچھ پکا لو بھائی، اپنے ہاتھ کا پکا بھی کچھ کھلاؤ ہمیں۔ جاؤ کھانا بناؤ کچن میں۔ خالدہ باجی کی بات پر ہیرا کو مجبوراً کچن میں آنا پڑا۔ کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہ تھا، سوچا قورمہ بنا لیتی ہوں۔ قورمہ بنانے میں ہی اس کی حالت خراب ہو گئی، آنکھیں پانی سے بھر گئیں، ہلدی اس کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے جیسے تیسے ڈبے کے اوپر سے پڑھ کے اس نے سالن تو تیار کر لیا۔ سامنے کھڑی معصومہ پہ نگاہ پڑی، جو کہ بے حد نفیس کام والا سوٹ پہنے بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بچے بھی بہت خوش اور تیار تھے، خالدہ آپا بھی بالکل تیار تھیں۔ اسد جب گھر آیا تو بیگم کو یوں بنا سنورا دیکھ کے محبت بھری مسکراتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ معصومہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر وقت گندے مندے حلیے میں رہنے والی معصومہ تھوڑا سا تیار ہوئی تو کیسے نکھر گئی، اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی، اور آج کیسے واقعی معصوم سی کم عمر سی دکھائی دے رہی تھی۔ معصومہ کو یوں تیار شیار دیکھ کے اسد کا دل بے اختیار چاہا، چلو بھائی آج ہم کھانا باہر کھانے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کھانا کھا لو تو آپ واپسی پر مجھے آمنہ کی طرف بھی چھوڑ دینا۔ معصومہ کے دل میں خیال آیا کہ عرصہ ہوا بہن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ خالدہ آپا کی آواز نے مکمل طور پہ ہیرا کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے غصیلے انداز میں کہا کہ حیدر آ گیا ہے، اب اپنے میاں کے ساتھ جلا ہوا قورمہ کھا لینا۔ ہیرا جو ابھی پہلے جھٹکوں سے سنبھلی نہیں تھی، عشاء کے رونے کی آواز سے جیسے ایک دم حال کی دنیا میں لوٹ کر واپس آئے، اور اسے یہ احساس رلانے لگا کہ ابھی اس روتی ہوئی بچی کو بھی چپ کرانا ہے، کھانا بھی دینا ہے، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا تو آج بیکار ہی گیا تھا۔ اسے واقعی میں چکر آنے لگے اور کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر جب کچھ دیر بعد حیدر گھر میں داخل ہوا تو ہیرا کو اس حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے تو ہمیشہ ہیرا کو بنے سمرے ہی دیکھا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہیرا کے یوں بنے سمرے رہنے کے پیچھے در حقیقت ساری محنت تو معصومہ بھابھی کی لگتی تھی۔ عشاء کو چپ کرانے میں ہیرا کو کافی وقت لگ گیا۔ اللہ اللہ کر کے حیدر کو کھانا ملا تو سالن جلا ہوا اور روٹی پاپڑ بنی ہوئی۔ جو بھی تھا، اتنی شدید بھوک کے باوجود بھی یہ بد مزہ کھانا حیدر سے کھانا دشوار ہو گیا۔ اور کچھ نہیں ہے کھانے کو، وہ چڑ کے بولا، کس نے بنایا ہے اتنا بد مزہ کھانا؟ ہیرا جیسے چور بنی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کھانا انسانوں کے کھانے کے لائق تو نہیں ہے۔ دل تو اس کا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ حیدر سے کہے باہر جا کے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن حیدر کا اتنا اکھڑا ہوا موڈ اور خونخوار آنکھیں دیکھ کر اس میں تو ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ مجھے تو صبح سے چکر آ رہے تھے، بھابھی نے آج کچھ بنایا ہی نہیں، پتہ نہیں جب سے خالدہ باجی آئی ہیں انہوں نے بھابھی کو کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں۔ حیدر نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کی بات سنتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔
ضروری نہیں ہے ہیرا بیگم کہ جیسی تمہاری سوچ ہو تمام عورتوں کی وہی سوچ ہو، اور خالدہ باجی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے نا اپنے گریبان میں جھانک لو کہ تم نے یہاں آ کر کیا گل کھلائے ہیں کہ بالآخر گھر کے بڑوں کو تمہارے خلاف سٹینڈ لینا پڑ گیا ہے۔ خالدہ باجی نے بھابھی کو پٹیاں نہیں پڑھائیں بلکہ ان کی آنکھوں پہ چڑھی پٹی اتار دی ہے، اور نہ صرف معصومہ بھابھی کی آنکھوں کی پٹی اتری ہے بلکہ ہم سب کی آنکھوں کی پٹیاں بھی اتر گئی ہیں۔ بہتر ہوگا میرے تھوڑے کو ہی بہت سمجھو۔ آج میں بھوکا اور گندے حلیے میں دفتر گیا ہوں اور مجھے بہت تذلیل محسوس ہوئی ہے۔ اب اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل نہ کھٹو نہ کمے ہو کر سارا رات دن روٹیاں توڑو۔ ہو سکے تو دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو، نہ کہ اس کی زندگی اتنی مشکل کر دو کہ وہ آپ کو آنکھیں دکھائے، جیسے آج باجی اور بھابھی نے تمہیں دکھائی ہیں۔ حیدر نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گھرکا تھا اور گھر سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس سے آگے وہ جو بھی کرے گا وہ غلط ہوگا۔ اگر ہیرا میں تھوڑی بھی عقل ہوئی تو آج کا یہ سبق اسے زندگی بھر یاد رہے گا، اور حیدر تو صبح ہی سمجھ گیا تھا خالدہ باجی کے تیوروں سے ہی کہ خالدہ باجی معصومہ بھابھی پہ ہونے والی ان زیادتیوں کو سمجھ گئی ہیں اور اب وہ ان دونوں میاں بیوی کو سبق بھی سکھانا چاہتی ہیں۔ حیدر جا چکا تھا، دروازہ زور سے مارتا ہوا، اور ہیرا وہیں بیٹھی بے اختیار سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اچھا نہیں کیا خالدہ باجی آپ نے، وہ بے اختیار سسکی۔ حیدر کا یہ روپ اس نے آج سے پہلے کب دیکھا تھا؟ اور ہاں بھلا جو کچھ اس نے آج دیکھا تھا اس سے پہلے اس گھر میں کب ہوا تھا؟ آنسو پوچھتے ہوئے وہ اٹھی تھی۔ حیدر کا چھوڑا ہوا سالن اور روٹی اکٹھی کی، سالن کا ایک نوالا کھایا تو سارا غصہ جیسے شرمندگی میں بدل گیا۔ واقعی میں وہ اتنی پھوہڑ تھی، اسے آج احساس ہوا تھا۔ کاش کہ یہ احساس وقت رہتے ہو جاتا تو آج یوں سارے خاندان کے ہاتھوں اسے تذلیل نہ اٹھانا پڑتی۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے اس کا غصہ ندامت میں بدل چکا تھا، اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آج اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کی اپنی غلطیوں کی سزا ہے، اور اسے اب اپنی غلطیوں کو ہر حال میں سدھارنا ہے، کیونکہ نہ تو معصومہ بھابھی غلط تھی اور نہ ہی خالدہ باجی۔ اگر یہاں کوئی غلط تھا تو وہ اس کی اپنی ذات تھی۔ بے شک اپنی غلطی کا احساس ہو جانا ہی کامیابی کے زینے پر پہلا قدم ہوتا ہے، اور ہیرا نے یہ پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔